عدالت نے شیخ حسینہ واجد کو سزائے موت کا حکم سنا دیا، عمر قید کی بھی سزا۔ بنگلہ دیش میں انسانیت کے خلاف جرائم کا کیس، عدالت نے 6 افراد کو زندہ جلانے کے کیس میں سزائے موت، 3 مقدمات میں عمر قید کی سزا سنا دی۔ سابق وزیر اعظم حسینہ واجد نے مظاہرین پر مہلک ہتھیاروں کا استعمال کیا، اس ملک پر اب کوئی آمر دوبارہ مسلط نہیں ہو سکتا، فیصلے کا متن۔ پروسیکیوٹر نے کہا حسینہ واجد نے مظاہرین کے قتل کے لیے ہیلی کاپٹرز اور ڈرونز کے استعمال کی اجازت دی۔ ڈھاکہ میں 6 مظاہرین کو براہ راست گولی مار کر قتل کیا گیا۔ آسٹریلیا میں 6 لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ کیس میں حسینہ واجد، سابق وزیر داخلہ اور آئی جی پولیس پر 5 الزامات کے تحت فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ حسینہ واجد نے اپنے حامیوں کے نام آڈیو پیغام جاری کر دیا، کہتی ہے میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ محمد یونس کی عبوری حکومت نہیں چاہتی کہ عوامی لیگ انتخابات میں حصہ لے۔ بنگلہ دیش کی سیاست میں ایک تاریخی موڑ، شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی شیخ حسینہ واجد کو سزائے موت سنا دی گئی۔ ایک ایسے رہنما کے لیے ڈرامائی زوال جو طویل عرصے سے بھارتی سرپرستی کے باعث محفوظ رہی۔ حسینہ واجد کی سزا بھارتی بیانی کی شکست ہے۔ جمہوریت کی آڑ میں پڑوسیوں کو غیر مستحکم کرنے میں بھارت کا کردار بے نقاب ہو گیا۔ حسینہ واجد کے زوال نے بنگلہ دیش کے اندرونی معاملات میں بھارتی مداخلت کی گہرائی سے پردہ اٹھایا۔ وزیر اعظم ایک روزہ دورے پر کراچی پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور اعلیٰ صوبائی حکام نے استقبال کیا۔ شہباز شریف شہر قائد میں نیو شالیمار ایکسپریس اور کینٹ اسٹیشن پر جدید سہولیات سے آراستہ انتظار گاہوں اور لاؤنجز کا افتتاح کریں گے۔ وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ سندھ اور صوبائی وزراء کی ملاقاتیں بھی متوقع۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری آج ہوگی۔ قانون ساز اسمبلی کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا۔ ارکان قانون ساز اسمبلی پہنچنا شروع۔ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے 27 ووٹ درکار۔ پیپلز پارٹی کا 40 سے زائد ارکان کی حمایت کا دعویٰ۔ نون لیگ بھی تحریک کے حق میں ووٹ دے گی، حکومت کا حصہ نہیں بنے گی۔ ادھر نامزد وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور نے وزارت لوکل گورنمنٹ اور دیہی ترقی سے استعفیٰ دے دیا۔ جانے کا ارادہ 6 ماہ پہلے ہی کر لیا تھا، آج آزادی کا دن ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی مظفر آباد روانگی سے قبل میڈیا سے گفتگو، کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے 2.5 سال سے زیادہ کا وقت دیا۔ آج کے دن کے حوالے سے ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں، شکر الحمدللہ۔ نئے آنے والوں کے لیے نیک جذبات ہیں، اللہ انہیں کامیاب کرے۔ I will bear true faith and allegiance to Pakistan. I will bear true faith and allegiance to Pakistan. That as Judge of the Federal Constitutional Court of Pakistan. That as Judge of the Federal Constitutional Court of Pakistan. I will discharge my duties. I will discharge my duties. And perform my functions. And perform my functions. Honestly. To the best of my ability. To the best of my ability. And faithfully. And faithfully. وفاقی آئینی عدالت کے 2 مزید ججز نے حلف اٹھا لیا۔ جسٹس روزی خان اور جسٹس ارشد حسین شاہ سے چیف جسٹس امین الدین خان نے حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی۔ وفاقی آئینی عدالت کے ججز اور لا افسران کی تقریب میں شرکت۔ جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس عامر فاروق، جسٹس علی باقر نصفی اور جسٹس کے آغا پہلے ہی حلف اٹھا چکے ہیں۔ وفاقی آئینی عدالت کے پہلے ہی روز 2 بڑے فیصلے۔ کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تقرری کے خلاف ہائی کورٹ کا فیصلہ ختم کر دیا۔ درخواست گزار افتخار احمد نے وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی کی تقرری کو چیلنج کیا تھا۔ مقدمے کی سماعت کے دوران کوئی بھی پیش نہ ہوا۔ دوسری جانب آئینی عدالت کا خیبر پختونخوا حکومت کو پہلا بڑا ریلیف۔ کے پی حکومت کی اپیل پر حکم امتناع جاری۔ جسٹس حسن رضوی نے ریمارکس دیے، غریب مزدور کے پاس سیکیورٹی ڈپازٹ کی مد میں اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا؟ عدالت نے متعلقہ افریقین کو نوٹس جاری کر دی۔ ایم
MQM چاہتی تو 27ویں ترمیم کی منظوری کے لیے شرائط رکھ سکتی تھی. ہم نے کوئی شرط رکھی نہ کوئی بارگین کی. آئندہ آنے والی ترمیم میں MQM کا بل بھی شامل ہوگا. رہنما MQM مصطفیٰ کمال کی کراچی میں پریس کانفرنس. کہا وفاق کو بلوچستان کے لوگوں کی محرومی دور کرنے کی ضرورت ہے. موجودہ نظام ملک میں بدل لوگ پیدا کر رہے ہیں. نظام نہ بدلا تو بدل لوگ پیدا ہوتے رہیں گے اور اپنی ہی فوج سے لڑتے رہیں گے. MQM نے ہمیشہ کراچی کا سودا سستے میں کیا. لسانیت کا چورا بیچنے والے ہمیشہ روتے ہی رہیں گے. انہیں اختیار نہیں, اپنا پیدا گیری کا وہ نظام چاہیے جو لنگڑے, ٹی اور سپاری پر چلتا ہے. ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس پر رد عمل. کہا لوکل گورنمنٹ کے ساتھ جو حشر MQM نے کیا اس کا کوئی جواب نہیں. ججز کو استعفے دے کر عدلیہ کی بحالی کی تحریک شروع کرنی چاہیے. ماضی میں بھی عدلیہ کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. رہنما PTI بیرسٹر علی ظفر کی لاہور ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو. کہا قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں, آپ نے ہمت نہیں ہارنی, تحریک میں ہمارا ساتھ دیں. خیبر پختونخوا حکومت نے دی اکانومسٹ کی رپورٹ کو حقائق کی منافی قرار دے دیا. معاون خصوصی شفیع اللہ جان کا کہنا ہے رپورٹ غیر مصدقہ اور سیاسی پروپیگنڈے پر مبنی ہے. رپورٹ تحقیق سے خالی اور صحافتی اخلاقیات کے خلاف ہے. بانی اور PTI کے طرز حکمرانی کو جانبدارانہ انداز میں مسخ کر کے پیش کیا گیا. گمنام ذرائع, گھریلو عملے کی افواہوں اور سیاسی مخالفین کے بیانات کو حقیقت بنا کر سامنے لایا گیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ایرانی وزیر مجید تخت روانچی کی ملاقات. ترجمان وزارت خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے اہم علاقائی اور کثیر الجہتی حالات پر تبادلہ خیال کیا. دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر بھی غور. پاک ایران دو طرفہ سیاسی مشاورتی اجلاس کی تیاریوں کا بھی جائزہ. 13واں پاکستان ایران PBC آج اسلام آباد میں منعقد ہو رہا ہے. ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار SCO اجلاس میں شرکت کے لیے ماسکو روانہ. السلام علیکم. نیوز کے ساتھ میں ہوں صدرا افضل. ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن میڈیا ٹاک کر رہے ہیں. جس بلدیاتی نظام کی وہ بات کر رہے ہیں یہ وہی بلدیاتی نظام ہے. جب بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے تو MQM کی پوری پارٹی جو ہے اس نے بلدیاتی انتخابات میں اپنا جو ان کو گراؤنڈ ریئلٹیز پتہ تھی اس کو دیکھتے ہوئے راہ فرار اختیار کی. انہوں نے بھاگنا پسند کیا بلدیاتی انتخابات سے کہ اگر ان کو پتا تھا کہ اگر وہ الیکشن لڑیں گے تو ان کا بہت برا حشر ہونا ہے. تو بلدیاتی انتخابات میں MQM نے بائیکاٹ کیا اور جس بلدیاتی انتخابات کی وہ بات کریں اس بلدیاتی نظام کے لیے وہ خود انہوں نے کانٹیسٹ نہیں کیا. لیکن جو انہوں نے بات کی کہ جی یہ ایجنڈا میں تھی اور ایجنڈا میں جو ہے پیپلز پارٹی نے مخالفت کی. میں ایک چھوٹی سی بات بتا دوں. 27ویں امینڈمنٹ کی جب بات ہوئی تو 27ویں امینڈمنٹ کی جو یہ شروعات بحث کی ہوئی وہ ایک چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ٹویٹ سے شروع ہوئی تھی. وہ ٹویٹ اس وقت میرے پاس موجود ہے. اس ٹویٹ پہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ جی PMLN کا ایک ڈیلیگیشن پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں پریزیڈنٹ صاحب سے اور ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے ریکویسٹ کی کہ سپورٹ کریں ہمیں چند نکات پہ. ان نکات میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس تھیں, ایگزیکٹو میجسٹریٹ تھے, ٹرانسفر آف ججز تھا, ریموول آف پروٹیکشن آف پروونشل شیئر ان NFC, امینڈمنٹ آرٹیکل 243, ریٹرن آف ایجوکیشن اینڈ پاپولیشن پلاننگ ٹو دا فیڈریشن,